لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا لک یا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد۔ مسلسل ہمارا یہ بیان کا سلسلہ معصومین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اعتبار سے جاری و ساری ہے، اور ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے اعتبار سے آپ کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو پیش کرنے کی سعادت کو حاصل کیا تھا۔ بات کو وہیں سے جوڑتے ہوئے کہ مولا کے جو شمائل کہہ لیجئے، مولا کے جو اوصاف حمیدہ کہہ لیجئے، اور وہ اخلاق رفیعہ کہ جس کو ہم سب کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانا چاہیے اپنی اپنی زندگیوں کے اندر، ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن مثالوں کو سن کر ہی انسان ایک مرتبہ لرزے میں آ جاتا ہے۔ ایک واقعہ جو ہم نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے امام علیہ السلام کی دینار امام پر ایک تہمت لگائی کہ دینار کہ جو میری تھیلی تھی، ہمیانی تھی یا والٹ تھا جو میرا، وہ آپ نے اٹھا لیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے نہ فقط یہ کہ کوئی چیز پروف نہیں کی، بلکہ یہ پوچھا کہ بتا اس تھیلی میں تیرے دینار تھے کتنے؟ 1000 دینار کہا، ایک بڑی اماؤنٹ ہے، یہ چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے۔ 1000 دینار درہم نہیں کہہ رہا ہے، وہ 100 درہم، 200 درہم، 500 درہم، 1000 درہم نہیں کہہ رہا، وہ دینار کہہ رہا ہے۔ تو مولا نے فوراً سے جا کر اس کے حوالے وہ دینار کر دیے۔ اب جب وہ وہاں سے واپس پلٹا ہے اور آنے کے بعد اس نے دیکھا، اسے وہ چیز مل گئی اپنی، پلٹ کے واپس آیا امام علیہ السلام کی خدمت میں۔ ابھی تک وہ جانتا نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، کس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو ہم نے دے دیا، اب جو ہم دے دیا کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ تو یہ مجبور ہوتا ہے پوچھنے پر کہ یہ کون ہے، یہ ہے کون کہ جو اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہم دے دیا کرتے ہیں پھر ہم وہ واپس نہیں لیتے۔ تو امام معصوم علیہ السلام ہی ہو سکتی ہے یہ ہستی۔ پلٹ کر اسے یہ جواب ملا کہ یہ رسول خدا کے فرزند ہیں۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ اخلاق، اس طریقے کا اخلاق جس کے لیے بہت سارا توکل چاہیے آج کل کے دور میں اس پر عمل کرنے کے لیے، میں یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ ہم بالکل اس انداز سے کریں کہ جس انداز سے امام نے کیا، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس اطمینان کے ساتھ کر سکیں یہ کام کہ جس اطمینان کے ساتھ سرکار امام صادق علیہ السلام نے کیا تھا۔ ہماری حیثیت نہیں ہے امام کہ ہم پلہ آ کر ایک ہی کام کر لیں،
یا نماز آ کے ان کے ہم پلہ آ کر اس طرح کی پڑھ لیں, اس کوالٹی کی مناجات اللہ سے کر لیں, راز و نیاز کر لیں, زیارت نہیں. لیکن اگر اس کی ایک پرچھائی, اس کا ایک ریفلیکشن ہماری زندگی کے اندر پڑتا ہے, اور اگر ہم اس طریقے کا کوئی کام انجام دے پاتے ہیں, تو جس طرح سے وہ مجبور ہوا کہ یہ پوچھے کہ یہ کون ہے بھائی کہ جو اتنا کریم ہے, جو پوچھ ہی نہیں رہا پلٹ کر کے, تم یہ تو سوچو کہ میں نے اٹھائی بھی ہے کہ نہیں اٹھائی ہے تمہاری چیز. اگر ہم اس طرح سے عمل کرتے ہیں اور امام علیہ السلام کی سیرت کی پرچھائی اور اس کا ایک ریفلیکشن اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, تو کیا سامنے والا نہیں پوچھے گا کہ یار یہ ہے کون کہ اتنے فراخ دلی کا اظہار کر رہا ہے, اتنے بڑے پن کا اظہار کر رہا ہے. تو جب پلٹ کر پوچھے گا اس کو جواب یہی ملے گا کہ یہ بھائی یہ کوئی عام افراد نہیں ہے, یہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں, یہ مومنین ہیں کہ جن کو ایسے امام اللہ نے عطا کیے ہیں جن کے پاس وہ روایتیں اور وہ اخلاق کے نمونے اور ایگزامپلز موجود ہیں کہ جو اور کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہیں. اسی طرح کی ایک ایگزامپل سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ہی کے اعتبار سے امام علیہ السلام کے اعتبار سے ہمیں ملتی ہے بہار میں. فضل ابن ابی قرہ سے مروی یہ روایت ہے, اور فضل کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی ابا بچھایا کرتے تھے اور اس میں دیناروں کی تھیلیاں رکھ دیا کرتے تھے, اور غلاموں سے فرمایا کرتے تھے کہ فلاں فلاں ہاشمی, سادات, علوی, علویہ ان کے گھر ہیں, ان لوگوں کے درمیان جاؤ اور یہ رقم تقسیم کر کے آ جاؤ, اور انہیں نہیں بتانا کہ یہ جعفر ابن محمد نے دی ہے, بلکہ کہنا کہ یہ عراق سے تمہارے لیے بھجوائی گئی ہیں. ایک دن غلام واپس آیا, اور جب غلام واپس آیا تو امام علیہ السلام نے اسے بلایا کہ ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دو. مولا نے پوچھا کہ بھلا جب تم انہیں یہ تقسیم کرتے ہو درہم و دینار کی تھیلیاں, اشرفیوں کی تھیلیاں, تو یہ کبھی کچھ کہتے بھی ہیں یا خاموش رہتے ہیں؟ غلام کہتا ہے کہ مولا وہ کہتے تو ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے مولا وہ یہ جملے کہتے ہیں کہ خدا بھلا کرے اہل عراق کا, عراق والوں کا خدا بھلا کرے کہ جو ہم سے نبی کی قرابت داری اور رشتہ داری کا خیال کر کے ہمیں بھولتے نہیں ہیں, ورنہ جعفر صادق تو اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی ہمیں پوچھتے بھی نہیں ہیں. بہت بڑا دل چاہیے وہ نیکی کے جو خود امام جعفر صادق علیہ السلام انجام دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہ لینا اور کسی کو نہ بتانا کہ میں نے بھجوائے ہیں, اور یہ کہہ دینا کہ تم اگر کوئی پوچھے, اگر کوئی نہیں پوچھتا تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان نیمڈ انونیمسلی جا کر دے کر آ جاؤ. لیکن اگر کوئی تم سے کبھی سوال کرتا ہے کہ بھائی بتاؤ تو صحیح کہ دیا کس نے, تو نام نہ لینا, بس اتنا کہنا کہ عراق سے تمہارے لیے بھجوایا گیا, تو وہ خود سمجھ لے گا کہ کوئی عام سے شخص ہے کہ جس نے بھجوایا ہے. اتنا مشکل کام ہے خاموشی سے نیکی کرنا ہمارے آپ کے لیے. یہ تو اہل فضل ہیں, یہ تو طہارت و پاکیزگی کا منبع اور مرکز ہیں. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, اور اپنی بات یہ کر رہے ہیں کہ ذرا چھوٹی سی نیکی بھی اگر کبھی کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں تو زندگی بھر نہیں بھولتے. اگر سامنے والا بھول جائے تو اسے کوستے ہیں, دیکھا کتنا کم ظرف ہے, میں نے 2 جملے سکھائے تھے وہ بھول بھی گیا کہ میں اس کا استاد تھا. حالانکہ بہت سی مرتبہ حوضے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ دراصل مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں, ٹیوٹوریلز کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, اور آپ وہ باقاعدہ کلاس نہیں ہوتی ہے. لیکن باقاعدہ کلاس نہ بھی ہو تب بھی اگر اس میں اس ڈسکشن سے کوئی اگر کسی سے ایک جملہ بھی سیکھ لے, چاہے وہ شاگرد ہی کیوں نہ ہو, تو جو سیکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسے احترام دے, چاہے وہ اس سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر کوئی سکھاتا ہے اور وہ بڑا ہے اور جو سیکھنے والا ہے وہ چھوٹا ہے, تو بڑا جو شخص ہے وہ اپنے بڑکپن کا اظہار یہ کر کے کرے کہ اگر کبھی کل کو کوئی یہ کہے کہ تم تو اس کے استاد ہو, تو کہ نہیں, ہم ایک بحث کر رہے تھے, ہم کوئی درس نہیں رکھا ہوا تھا, ہم تو آپس میں ایک بحث اور مباحثہ رکھا ہوا تھا. یہ ایک بحثی داشتیمہ جو عموماً حوضے کے اندر کہا جاتا ہے کہ ہمارا ایک آپس میں مباحثہ تھا. یہ انکساری کی ایک ایسی مثال تھی کہ جو ہمارے علماء کے درمیان پہلے کے زمانے میں ہوا کرتی تھی, اب بھی ہے مگر اب اس کی مثال
پہلے کی نسبت کچھ کم ملتی ہے. لہٰذا کبھی ہم کسی کو بڑے مقام پر دیکھتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہو دیکھا اس کے فیس بک پہ ویوز دیکھے, میرا شاگرد ہے وہ. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ اتنا زیادہ اپنی خود پسندی کو ایک ایسا نیا رخ دیا گیا ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں فوراً سے, اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے بڑا بن جاؤں اور میرے علاوہ سارے جتنے ہوں وہ سب مجھ سے چھوٹے نظر آئیں. اب یہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام, اچھا جب کوئی 2 جملے سیکھ لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, اپنے ان 2 جملوں کا اظہار کرتا ہے. اب 2 جملوں کی بات ہے, 2 کتابوں کی بات ہے, 2 سطروں کی بات ہے, یہ تو محاورتاً ہے. کچھ سال گزار لیے حوزے میں, کچھ سال گزار لیے مدرسے میں, تو مدرسے میں پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا ہے تو ایک ایسی اس کی چال ڈھال میں فرق آ گیا, اس کی بات کرنے میں ہی فرق آ گیا. جتنا علم بڑھتا ہے, یہ بات رکھیے گا, علم بھی اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ. جتنی انسان کے اندر جتنا علم, یعنی کہ نور والا علم, نالج والا, وزڈم والا علم, انفارمیشن والا علم نہیں. انفارمیشن تو کتاب کے اندر موجود معلومات کو علم نہیں کہا جاتا ہے. نور ہے کہ یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء, جسے چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے نور. تو وہ اگر آ جاتا ہے تو جیسے وہ کسی کو نصیب ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کے علم بھی آتا ہے. یہ جو مثال عموماً بزرگان پیش کرتے ہیں اور کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ اتنا ہی جھکا ہوا نظر آتا ہے. تو جس میں جتنا پھل ہوتا ہے علمی اعتبار سے, جو جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی وہ جھکا ہوا اور منکسر المزاج آپ کو نظر آئے گا. اور اذا تم العقل نقص الکلام, سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب کسی کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کا کلام ناقص ہو جاتا ہے, مطلب وہ کم کرنے لگتا ہے. جتنی عقل بڑھ جاتی ہے کلام اتنا کم ہو جاتا ہے. بہار الانوار کے اندر ایک روایت ہے حفص ابن ابو عائشہ. حفص یہ کہتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلام کو کسی کام سے کہیں بھیجا اور اس نے واپسی آنے میں دیر لگائی. امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ غلام امام کا واپسی آنے میں دیر لگا رہا ہے تو امام اس کے تعاقب میں, اس کی تلاش میں خود اس کے پیچھے چلے گئے. امام نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پہ سو رہا ہے, راستے میں کہیں پڑا سو رہا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام اب تشریف فرما ہو گئے, اس کے پاس بیٹھ گئے اور اپنی ابا سے اس کو ہوا کرنے لگے. جہاں وہ لیٹا ہوا سو رہا تھا, امام نے کام سے بھیجا تھا, آنے میں دیر ہوئی. کیوں دیر ہوئی پتہ لگانے کے لیے امام خود اس کے تعاقب میں گئے. راستے میں دیکھا ایک جگہ پر بیٹھا سو رہا ہے, تو امام علیہ السلام اس کے قریب بیٹھ گئے, اسے ہوا کرنے لگے. آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا میں بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا ہوتا. تو وہ ہوا نہیں کی جاتی, کچھ اور مطلب لات مار کے اٹھایا جاتا کہ بھائی اٹھو کیا کر رہے ہو. یہ اور بات ہے کہ غلام اگر غلام ہے, نوکر اگر نوکر ہے, تو کم سے کم انسان تو ہے. اس بات کا تو خیال رکھا جائے کہ اگر ہمارا غلام ہے لیکن ہے تو بندہ اللہ کا, اللہ کی مخلوق ہے. بیٹھا, امام تشریف فرما ہوئے, امام علیہ السلام نے اسے اپنی ابا سے ہوا کرنا شروع کی. آنکھ کھلی اور گھبرا کے اٹھ گیا, شوق سے اٹھا اور کہتا ہے امام علیہ السلام آپ تشریف لے, مولا میں معذرت خواہ ہوں, آپ ڈرنے لگا. مولا نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, بس اب اتنا خیال رکھنا اگلی مرتبہ کہ رات جو ہے وہ آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے اور دن میں ہمارا بھی کچھ حق ہوتا ہے. دن میں ہمارا کیا حق ہوتا ہے, تم ہمارے غلام ہو, ہم نے تمہیں غلامی, مثال کے طور پر ہمارے غلام ہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں حد سے زیادہ کام دے رہے ہیں. نہیں, امام علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ رات آرام کے لیے ہوتی ہے. اب اس زمانے میں تو وائی فائی تھا نہیں کہ یہ کہا جائے کہ ساری رات تم نے فیس بک پہ وال اوپر کرتے کرتے گزار دی. اور یہ میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں, ہیں میرے ایسے بیان کرنے والے احباب کہ جنہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ قبلہ یہ فیس بک کیا بلا ہے, ساری رات گزر جاتی ہے, ہم تو اوپر کرتے رہتے ہیں, ختم ہی نہیں ہوتا. ہم نے کہا کہ آپ چھوڑیں گے تو ختم ہوگا, نیند آنکھ بند کرنے سے نہیں, وائی فائی کے سگنل بند کرنے سے آتی. مثال ہے یہ ساری. لیکن اگر ہم یہاں سے ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں اور ایک پیغام جہاں تک آواز جا رہی ہے وہاں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ یہ گیجٹس, ہینڈ ہیلڈز, یہ اسمارٹ فونز, یہ ٹیبلیٹس, یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی
کو ہم نے ڈومینیٹ کیا ہے یا ٹیکنالوجی نے آ کے ہمیں ڈومینیٹ کر لیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ویسے تو آئے تھے یہ اسی لیے کہ ہم نے انہیں ڈومینیٹ کرنا تھا، لیکن محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ہمیں ڈومینیٹ کر لیا ہے۔ آنے کے بعد اب ہماری میموریز اتنی کم ہو گئی، ہمیں ایک نمبر کو یاد نہیں ہوتا کسی کا۔ پہلے تو ہمیں کتنے سارے نمبرز ایسے ہوتے تھے کہ وہ جو گھمانے والا ڈائل ہوتا تھا گھر میں، جو ٹیلی فون کا، اس سے لائن والے جو فون ہوتے تھے، اب نہیں معلوم کتنوں نے وہ دیکھے ہیں، کتنوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا، کتنوں نے کارڈلیس کا زمانہ دیکھا۔ تو یاد ہوتے تھے نمبرز، کیونکہ کوئی فون ڈائری ہوتی تھی مگر کہیں پہ سیو نہیں کرنے ہوتے تھے، ہمارے ذہن میں سیو کرتے تھے ہم، وہ نمبرز یاد ہوتے تھے۔ تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی واسٹ ہوتی گئی، انسان کی اپنی جو کارکردگی تھی اور اس کی ایفیشنسی تھی اس کے اندر یقینی طور پر کمی آئی ہے۔ لہٰذا اس حد تک رکھیں کہ جتنا ہو سکے انسان بیلنس کر کے چیزوں کو چلا سکے۔ خیر، ہم سیرت امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈسکس کر رہے ہیں، لہٰذا تھوڑے بہت جو پیغامات اس میں سے ہم اپنے لیے لے سکیں وہ عرض کرتے جائیں گے۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام اب بیان کرنے والے بہت سارے ایسے بھی، جن میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی تھی پچھلے جلسے میں، پچھلے نشست میں، کہ امام مالک وہ جو 4 مسلکیں مسلمانوں کی بڑی، تو ان میں سے جو ایک فقہ ہے امام مالکی جو مسلک کے جو پیشوا ہیں، انہوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں جو مدح سرائی کی تھی اور بیان کیا تھا، اس کی ایک جھلک آج بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ لیکن مولا کے بارے میں بہت سو نے کہا کہ بہت صابر تھے، اور اب مولا کے صبر کے نمونے ہم نہیں پیش کر رہے ہیں، بس ایک دعا آپ کی خدمت میں کہ جب آقا پر کوئی مصیبت آتی تھی تو مولا کیا جملے ارشاد فرماتے تھے۔ فروع کافی کی روایت علی ابن صابات سے مروی ہے، علی ابن صابات سے مروی ہے، جب کبھی مولا پر مصیبت آیا کرتی تھی تو آقا یہ جملے فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی۔ ایک جملہ کہ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے میری مصیبت کو میری دنیا میں اگر قرار دیا تو قرار دیا، مگر میرے دین میں مصیبت قرار نہیں دی، مطلب میرے عقیدے کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ الحمدللہ الذی لو شاء ان تکون مصیبتی اعظم مما کانت۔ یہ مشکل جملے ہیں، آپ ریکارڈنگ سے انشاءاللہ اس کو نکال کر نوٹ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لو شاء ان تکون مصیبتی اعظم مما کانت۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جو اگر چاہتا تو جیسی مصیبت آئی ہے اس سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ سکتی تھی مگر نہیں آئی۔ الحمدللہ علی الامر الذی شاء ان یکون فکان۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جو امر یعنی کہ جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے، الذی شاء ان یکون فکان، کہ جس کام کا کرنا چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ 3 جملے ہیں۔ حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے مصیبت کو میرے دین میں قرار نہیں دیا۔ اس کا مطلب کہ دنیا کی مصیبتیں چھوٹی ہیں، دین کی مصیبت بڑی ہے۔ اگر دنیا کی مصیبت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان دین کی مصیبت سے غافل رہ گیا اور اس کی دین کی مصیبت اتنی بڑی آ گئی کہ اس نے اپنا دین کھو دیا، تو دنیا کھونے سے بہت بڑا نقصان ہے کسی کا اپنے دین کو کھو دینا۔ آج کل کے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کا موبائل چوری ہوتا ہے، یہ میں شاید پچھلے درس میں بھی عرض کر چکا ہوں، کسی کا موبائل چوری کیا جاتا ہے، کسی کی خدا نخواستہ گاڑی، کسی کا کیا، کسی کے پیسے، کسی کا والٹ، ایمان بھی چرایا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں، اور نہیں معلوم کیا کیا باتیں کر کے۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ فضائل کے جو صریح روایتوں میں، صحیح السند روایتوں میں آئے ہیں، ان کا آسانی کے ساتھ، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ انکار کر کے آگے چلے جایا جاتا ہے، اور نیچے بیٹھ کے سننے والے واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہنوں سے اور اپنے پہلو سے باندھ کر رکھنا ہے، خاص طور سے وہ مجمع کی جس سے میں مخاطب ہوں، یقیناً ان کا منبر سے تعلق ہے یا ہوگا، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ روایات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تک سٹک رہیے۔ قرآن کریم کی کوئی آیت ہے، اس کی تفسیر بھی اگر تلاش کرنی ہے تو اپنے ذہن سے نہ نکالیں، لاجک سے نہیں نکالیں، لاجک سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں، اگر وہ لاجیکلی پروفڈ بات امام کی روایت سے ہے تو اس سے بیسٹ کوئی بات نہیں ہے۔
اس لیے کہ ہمارے پاس جو ہماری جو میراث ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی روایتیں ہیں، جو آقا کی سیرت کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے آ کے آقا کے چہرے انور کی زیارت کی اور مولا کے چہرے کو دیکھ کر ہی وہ ہدایت پر آ گیا۔ تو اس میں اتنی بات تو ہے کہ آقا کے چہرہ انور میں، مولا کے وجود اقدس میں اللہ نے کوئی ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مولا اگر کچھ کہیں نہ بھی تب بھی دیکھنے والا آقا کے چہرہ انور کی زیارت کر کے ہدایت پر آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو روایتیں ہیں، ان روایتوں میں وہ تاثیر ہے کہ پڑھ کر انسان ہدایت پر آ سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مجھے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن وہ پڑھنا، یعنی کہ ہم جو یہ بھی بیان کر رہے ہیں سیرت کے جو واقعات ہیں، اس کا کم سے کم اثر کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم اثر یہ ہونا چاہیے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت میرے دل میں اور بڑھ جائے، مجھے معلومات ہو جائے گی، تھوڑی سی اضافہ ہو جائے گا تھوڑی معلومات میں کہ یہ واقعات ہوئے تھے، تو آپ محسوس کیجئے گا کہ جب یہ واقعات آپ سنتے ہیں اور کوئی مولا کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے تو دل میں، انسان کے خون کی گردش کے اندر، دوران کے اندر ایک تیزی سی محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جن کا خون پاک ہوتا ہے، جن کا لہو طاہر ہوتا ہے، یہ نام جب ان کے سامنے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کا وجود اس ہدایت کو فوراً سے ایبزارب کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہدایت پروردگار عالم نے ان لوگوں کے نصیب میں رکھی ہے کہ جن کے سامنے جب اہل بیت کا ذکر کیا جائے گا، ہدایتیں خود بخود دوڑ کر ان کے قدموں سے لپٹتی چلی جائیں گی۔ اب یہ تین جملے، ایک جملہ یہ کہ الحمدللہ الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی، پھر دوسرا جملہ الحمدللہ الذی لو شاء ان تکون مصیبتی اعظم مما کانت۔ یہ جملہ اتنی بڑی ڈھارس ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی دنیا کے اندر جس پر مصیبت آ رہی ہے۔ تعلق نہیں ہے اس کا صرف اور صرف شیعہ امامیہ سے، تعلق نہیں ہے اس کا صرف اور صرف مسلک یعنی دین مبین اسلام سے تعلق رہنے والے مسلمانوں سے۔ مسلمانوں کے علاوہ بھی اس دنیا کے اندر جتنے انسان بستے ہیں ان کو یہ جملہ جا کر سنا دیجئے، نہ بتائیے کہ یہ جملہ کس کا ہے، پہلے نہ بتائیے، جب وہ سن لے اور گرویدہ ہو جائے تو کہیے بھائی یہ تو ہمارے امام نے فرمایا۔ کیا جملہ ہے؟ حمد اس خدا کی، چاہتا اگر تو اس سے بڑی مصیبت ہو سکتی تھی جو مجھ پر آ جاتی، مگر اس نے نہیں۔ دنیا میں ہیں جو خدا کو ماننے والے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے، ان کو بتائیے کہ یہ تو جو ہوا ہے، کیا ایسا ممکن تھا کہ اس سے بڑی مصیبت آ جاتی؟ اگر کسی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ فار ایگزامپل ایک ہاتھ پہ چوٹ لگ گئی، تو کیا یہ خدا نہ خواستہ ہو سکتا تھا کہ ہاتھ ٹوٹ جاتا؟ نہیں ٹوٹا ہاتھ، صرف اور صرف ایک خراش آئی۔ خراش پر رونے سے بہتر ہے کہ شکر کریں خراش پر۔ ایک روایت ہے عثمان ابن مظعون، جناب عثمان ابن مظعون کے جوان سال بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ رسول آئے اور رسول نے آ کر پوچھا، ہاں عثمان خوش نہیں ہو؟ اب رسول آ کے پوچھ رہے ہیں عثمان ابن مظعون سے خوش نہیں ہو، عثمان کیا جواب دیں گے؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں رہا، مجھے خوش ہونا چاہیے یا مجھے غمگین؟ تو رسول نے کیا فرمایا؟ یہ بات نہیں ہوئی ہے، یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بٹوین دا بریکٹس۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ عثمان خوش ہو، خوش نہیں ہو کیا؟ کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا اور جنت میں جانے کے لیے پروانہ آئے گا اور پیغام آئے گا کہ اب سب کو کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جائیں، تو تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہو گے تم آگے بڑھو گے، اور تمہارا وہ بیٹا جو تمہارے اعتبار سے تمہیں لگتا ہے کہ وقت سے پہلے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا گیا، یہ بیٹا اس دروازے کے پاس آ کر تمہاری شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا کہ جس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرتے ہو۔ یہ اجر ہے پروردگار عالم کا اس مصیبت پر کہ جو مصیبت تمہارے ہمارے اعتبار سے وقت سے پہلے آ گئی۔ تو حمد ہے اس خدا کی کہ جو اس مصیبت پر مجھے روک رہا ہے کہ جس سے بڑی مصیبت بھی بھیج سکتا تھا، کم مصیبت پر مجھے اس نے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب مجھے افسوس نہیں ہوگا، اب مجھے خوشی ہوگی۔ وہی سیم مصیبت ایک طرف سے ایک ڈائمنشن سے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے رلا رہی ہے، اور وہی مصیبت دوسرے ڈائمنشن سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے خوش کر رہی ہے۔ ہاں الحمدللہ رب العالمین، بس تھوڑی سی خراش آئی، حمد ہے اس خدا کی۔ کبھی کبھار یہ جملہ کچھ لوگ بے دلی سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ پہنچے نہیں ہوتے اس مطلب تک۔ اگر کوئی اس مطلب تک صراحتاً یا حقیقتاً پہنچ جائے تو وہ دل سے کہے گا نہیں نہیں، شکر ہے خدا کا بھائی، بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا تھا، اللہ نہ کرے، اس نے ہمیں بڑی مصیبت سے بچایا۔ الحمدللہ علی الامر الذی شاء ان یکون فکان۔ آہستہ آہستہ سے دوہرا دیجیے پلیز۔ الحمدللہ علی الامر الذی
شاء ان یکون فکان۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ بہرحال 3 جملے، اس کے علاوہ بھی کچھ دعائیں ہیں جو مولانا نے تعلیم فرمائی، ایک آدھ تو ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ البتہ ایک روایت ہے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کے اندر مولا نے امام معصوم کی، امام برحق کی 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں، 10 نشانیاں۔ اور یقیناً میں یہاں پر ڈکٹیٹ تو نہیں کروا پاؤں گا، اس لیے کہ ہمارے پاس ایک محدود وقت ہے جس کے اندر جو ہم سوچ کر آئیں وہ سب آپ کی خدمت میں پیش کر دینا ہے، لیکن تھوڑی سی تیزی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں آپ کی اجازت سے پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ 10 نشانیاں کیا ہیں۔ نمبر 1، یولد مطہرن، پاک ولادت ہوتی ہے، ان کی ولادت کے بعد غسل ولادت ان کو نہیں دیا جاتا، اور نہیں دیا جانا چاہیے، اس لیے کہ وہ مطہر پاک ولادت ہوئی، ان کی ولادت پاک ہے۔ ہمارے آپ کے یہاں جو ولادت ہوتی ہے وہ ولادت پاک نہیں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر غسل ولادت دیا جاتا ہے، دے کر پاک کیا جاتا ہے۔ امام معصوم جب اس دنیا میں آتا ہے تو آ کے پاک نہیں ہوتا ہے، پاک اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ دوسری نشانی ہے وقع علی الارض وقعن علی راحتہ رافعا صوتہ بالشہادہ، جب زمین پر تشریف لاتے ہیں، یعنی کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، اور جیسے ہی جس زمین پر بھی وہ آ کر آرام فرماتے ہیں، تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ ہتھیلیوں کے بل آتے ہیں، اپنی زمین پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھ دیتے ہیں اور بآواز بلند شہادتین کو پڑھا کرتے ہیں۔ لا یجنبو، یہ وہ ہیں کہ جو مجنب نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ نجاست کی حالت ان پر طاری نہیں ہوتی ہے۔ ایک اور علامت یہ ہے کہ تنام عینہ ولا ینام قلبہ، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کا دل نہیں سوتا ہے۔ گویا کہ جب وہ آنکھیں بند کر کے آرام بھی فرما رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اور وہ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت اس چیز کو۔ لا یتصابو، جمائی یعنی کہ یوننگ نہیں کرتے ہیں۔ امام معصوم کی نشانی، ان نشانیوں میں سے 10 نشانیاں جو ان میں سے ایک یہ ہے کہ یوننگ نہیں کرتے ہیں، جمائیاں نہیں لیتے ہیں۔ ولا یتمطی، انگڑائی نہیں لیتے ہیں۔ وَيَرَى مِنْ خَلْفِهِ كَمَا يَرَى مِنْ قِدَامِهِ، جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے کے مناظر کو دیکھتے ہیں، بالکل سیم اسی وقت میں اپنی پشت پر ہونے والے سارے کے سارے واقعات کو ملاحظہ فرماتے ہیں، جیسے آگے سے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ وہ رسالت مآب کا واقعہ کہ جب حضور نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ لوگ جو رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ جلدی جلدی رکوع کر رہے تھے اور جلدی جلدی سجدے میں جا رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ شاید رسول دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ جیسے ہی نماز رسول نے ختم فرمائی ہے، تمام فرمائی ہے، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اپنے انہی اصحاب کی طرف مڑے کہ جو جلدی جلدی رسول سے پہلے رکوع میں جا رہے ہیں، رسول سے پہلے سجدے میں جا رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا کہ دیکھو، مجھ سے پہلے رکوع میں نہ جانا، مجھ سے پہلے سجدے میں نہ جانا، اس لیے کہ ایسا کرنے سے تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا۔ اور یہ رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ جو میری آنکھوں کے پیچھے میری پشت میں جو واقعات ہو رہے ہیں اس سے میں آگاہ نہیں ہوں، یاد رکھنا جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے ہی جو پیچھے ہونے والے مناظر ہیں ان سے واقف ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے کستوری کی مانند خوشبو آتی ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو امام معصوم ہیں اور جو امام برحق ہو، اگر وہ رسول کی زرہ پہن لیں تو وہ انہیں پوری آ جائے، اگر وہ رسول کی عبا ڈال لیں تو وہ انہیں پوری آ جائے، اگر وہ رسول اکرم کا عمامہ پہن لیں تو وہ انہیں پورا آ جائے۔ اور اگر کوئی شخص جو امام معصوم نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ رسول کی عبا کو پہنے گا تو وہ اسے چھوٹی آئے گی، چاہے اس کا قد کتنا ہی کوتاہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھوٹے قد کا شخص بھی ہو، تب بھی اگر وہ رسول کی عبا کو پہنے گا تب بھی وہ اسے
چھوٹی ہوگی وہ پوری نہیں آئے گی۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں کہ جو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں ہیں جو چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ ان کا یاد رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ نشانی روایتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ علائم ظہور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام یا علائم آخر الزمان میں ایک یہ بھی مصیبت ہوگی کہ جو نان جینوئن آئمہ ہوں گے وہ سر اٹھائیں گے، یعنی کہ اپنے آپ کو امام کہیں گے، امام زمانہ کہیں گے۔ اور یہ بات امام کی غیبت کے دور ہی سے شروع ہو گئی تھی، جس میں ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک مثال جو سر فہرست ہے وہ شلمغانی کی مثال ہے۔ تو جا کر آپ لوگ اس پر ریسرچ کیجئے گا کہ کون تھا شلمغانی، اور شلمغانی نے کس طرح سے اپنے امام زمانہ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ اسی وقت کر دیا تھا کہ جب ابھی امام علیہ السلام کی غیبت کا تازہ آغاز ہوا تھا۔ آقا کی سخاوت کی داستانوں میں جس طرح سے مولا کے اجداد کی سنت رہی ہے کہ یتیموں کا خاص خیال کیا کرتے تھے اور ناداروں کا خاص خیال کیا کرتے تھے، فروع کافی کی روایت ہشام ابن سالم سے مروی ہے کہ امام علیہ السلام ہر شب جب رات تاریک ہو جایا کرتی تھی تو مولا روٹیوں سے بھری ہوئی بوری لے کر نکل پڑتے تھے، اپنی پشت پر وہ روٹیوں سے بھری ہوئی بوری لاد دیا کرتے تھے اور اپنے چہرے انور پر کپڑے کو ڈال دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے غریبوں کو لے جا کر مولا خاموشی سے عنایت فرما دیتے تھے وہ روٹیاں، اور انہیں معلوم تک نہ ہوتا تھا کہ یہ کون ہے کہ جن سے ہمیں روٹیاں مل رہی ہیں۔ مگر جب آقا کی شہادت واقع ہوئی اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمیں کھلانے والا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھا۔ فروع کافی ہی کی ایک روایت معلّہ ابن خنیس آقا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ان برگزیدہ اصحاب میں سے ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے اسرار کو بھی پایا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ان روایتوں کو بھی پایا جو کہ علم کا ایک عظیم خزانہ ہے، اور ان کی وساطت سے بہت ساری ہزاروں روایتیں معلّہ ابن خنیس کے ذریعے سے ہم تک آج پہنچی ہیں۔ فروع کافی کی روایت ہے، اور معلّہ ابن خنیس یہ کہتے ہیں کہ ایک رات بہت زیادہ اندھیرے کے بعد میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، اور بولا مدینہ سے باہر کی طرف کہیں جا رہے، غالباً بنو سائدہ یا بنی سائدہ کے علاقے کی طرف آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نے مولا کا پیچھا کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ آقا جب جیسے ہی مدینہ، جو کہ بہت چھوٹا سا تھا، ایک بہت ہی چھوٹا سا قصبہ، آقا جب جیسے ہی مدینہ سے باہر نکلے تو آقا کے ہاتھ سے مجھے فیل ہوا کہ کچھ گرا، اور مولا نے زمین پر اسے تلاش کرنا شروع کیا۔ اب آقا زمین سے ان چیزوں کو اٹھا رہے تھے، چن رہے تھے، میں آگے بڑھا، قریب جا کر میں نے سوچا کہ مولا کی مدد کر سکوں۔ جیسے ہی میں قریب جا کر رکا ہوں، مولا کی پشت پر تھا، آقا نے پوچھا ابن خنیس ہو؟ میں نے کہا یہاں، میں نے کہا مولا جی، مولا میں ہوں، اور آقا نے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ، زمین پر بیٹھ جاؤ، اور جو چیز تمہیں ملتی جائے اسے اکٹھا کرتے چلے جاؤ۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہا نہیں، صرف جمع کر کے ایک جگہ پہ اکٹھی کر لو یہ چیزیں، میں خود اٹھاؤں گا، اس لیے کہ یہ فقط میرا حق ہے کہ یہ کام میں کروں، میرا حق ہے۔ ہاں لیکن اگر چاہتے ہو کہ ساتھ چلو تو میرے ہم سفر ہو جاؤ، میرے ساتھ چلنے لگو۔ وہ کیا چیزیں تھیں؟ وہ سوکھی ہوئی یا وہ روٹیاں تھیں کہ جو آقا نے جمع کی تھیں، ایک کپڑے کے اندر اسے جمع کیا تھا، ایک گٹھڑی بنائی تھی، اور وہ گٹھڑی ایسے خستہ کپڑے کی تھی کہ جب آقا نے اٹھا کر اسے اپنے پشت پر رکھا تھا اور آگے چلنا شروع ہوئے تھے تو وہ کپڑا پھٹا اور وہ روٹیاں ساری گر کے زمین پر پھیل گئیں کہ جسے آقا اٹھا رہے تھے اور جمع کر رہے تھے۔ اب یہ کہتا ہے ابن خنیس کہ ہم محلہ بنی سائدہ پہنچے، ایسا لگا کہ جیسے وہ لوگ پہلے سے انتظار کر رہے تھے، اور مولا نے جس کی جتنی ضرورت سمجھی اس کو اتنا تقسیم کیا اور واپس پلٹ کر آ گئے۔ واپسی پر مولا کہنے لگے اے ابن خنیس، اللہ نے اپنی ہر مخلوق کے لیے کچھ خازن مقرر کیے ہیں جو اس کے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، لیکن صدقے کے لیے اللہ نے کوئی خازن مقرر نہیں فرمایا ہے۔
صدقے کا حساب وہ خود رکھتا ہے، صدقے کے لیے کوئی خازن نہیں رکھا ہے، صدقے کے لیے کوئی کیلکولیٹر نہیں رکھا ہے، کیلکولیٹ کرنے والا شخص نہیں رکھا، صدقے کا حساب وہ خود کرتا ہے۔ اور جو یعنی امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا یعنی کہ حضرت امام باقر علیہ السلام جو صدقہ کرتے تھے، ایک درود بھیجے مولا پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور میرے بابا جو صدقہ کر دیا کرتے تھے وہ چیز سائل کے ہاتھ میں دے کر پھر اسے واپس لیتے تھے۔ روٹی دی تو مثال کے طور پر اگر اسے روٹی دی تو اس کے ہاتھ میں رکھ دیتے تھے، جیسے اس کے ہاتھ میں پڑ جاتی تھی اسے ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے لیتے تھے اور اسے بوسہ دیتے تھے، اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے اور پھر اسے واپس کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سائل کے ہاتھ میں گئی ہوئی چیز گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے رب ذوالجلال کے ہاتھوں میں کوئی چیز گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ رب امام علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے وقت اگر کوئی صدقہ ادا کرتا ہے، یعنی رات اندھیری ہے، رات میں انسان کو صدقہ دیتے ہوئے کوئی دیکھے گا نہیں، اس کی پبلسٹی نہیں ہوگی، اس کی تصویریں کھینچنے والا کوئی نہیں آئے گا، اس کی نیم پلیٹ لگانے والا کوئی نہیں آئے گا، تو رات کے وقت کا صدقہ انسان کو اللہ کے غضب سے دور کر دیتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اس کی آزادی ہوتی ہے، بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے، اور قیامت کے حساب کو آسان کرنے کا سبب بنتا ہے رات کے وقت دیا ہوا صدقہ۔ جبکہ دن میں اگر کوئی صدقہ عطا کرتا ہے کسی کو تو دولت اور عمر میں اضافہ کرتی ہے یہ چیز۔ اب آپ خود سوچئے صدقہ ہے کیا؟ صدقہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا خیر ہے جو ہم کر رہے ہیں، پروردگار عالم نے کہا ہوا ہے کہ میں تمہیں اجر دوں گا، کسی اور کی مدد کرنی ہے، ہم کسی اور کی مدد کر رہے ہیں، لیکن جس کی مدد کر رہے ہیں اس کو جو اجر مل رہا ہے اس کو کیا مل رہا ہے؟ اس کو مال مل رہا ہے۔ نتیجے میں یعنی پلٹ کر عوض میں جو دینے والا ہے اس کو کیا مل رہا ہے؟ ذرا اس کی دولت کا تو اندازہ کریں۔ کبھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے آسانی کر دوں گا قیامت میں، کبھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری قبر کی سختیوں میں کمی کر دوں گا، کبھی تمہاری موت جاکنی کے عالم میں آسانی کر دوں گا، کبھی کیا بہت بڑی دولت ہے۔ انسان جو نکال رہا ہے وہ اماؤنٹ کم ہے اور اس کے عوض میں جو اسے مل رہی ہے چیز وہ بہت بڑی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اب آ جائیے اعترافات کے اعتبار سے کہ مولا کی فضیلت کا جو آقا سے ہٹ کر افراد ہیں جنہوں نے اعتراف کیا۔ امام مالک نے کہا کہ بھائی یہ امالی شیخ صدوق کے اندر یہ روایت لکھی ہے، حسین ابن یزید نوفلی یہ راوی ہیں، ان سے روایت ہے، حسین ابن یزید نوفلی یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے زہد میں، فضل میں، عبادت میں، علم میں، تقوی میں جعفر ابن محمد سے افضل کسی کو پایا ہی نہیں ہے اس زمانے میں۔ میں جب ان کے پاس جاتا ہوں تو مجھے احترام دیتے ہیں، عزت سے بٹھاتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں اور اچھے انداز سے سلوک کرتے ہیں میرے ساتھ۔ جب بھی بات کرتے تھے سچ ہی فرماتے تھے، یعنی صادق تھے۔ شریعت کا ہر حکم اپنے بابا سے نقل کرتے تھے اور کہتے تھے حدثنی ابی ان ابی ہے وان جدی۔ اب ذرا دیکھیں کہ امام مالک کون ہے؟ مسلک وہ مسلک نہیں ہے کہ جو جعفری مسلک ہے، لیکن امام علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہنے کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یا جیسے ہم آج کل مخالفین کے ساتھ کرتے ہیں۔ مخالف تو مخالف ہے، اس سے ہمارا اختلاف نظریاتی اختلاف، اعتقادی اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اختلاف کسی بھی انسان کی اچھی ذہنی نشو و نما کا پتہ دیتا ہے کہ انسان کا اپنی ایک رائے ہے، اس کی ایک اپنی نظر ہے، اس کا ایک اپنا نظریہ ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ سوچ امام معصوم کی تعلیمات کے مطابق بنی ہو، یہ ضروری ہے۔ لیکن اگر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے اور کسی دوسرے کی الگ سوچ ہے تو کیا اس بات پر کہ اس کی سوچ الگ ہے میری سوچ الگ ہے میں اس سے لڑ پڑوں؟
کیونکہ مجھے الٹے ہاتھ میں گھڑی پہننا پسند ہے اور اس کو سیدھے ہاتھ میں گھڑی پہننا پسند ہے، تو میں اس سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ وہ رائٹی ہے اور میں لیفٹی ہوں. فار ایگزامپل میں الٹے ہاتھ سے لکھتا ہوں، وہ سیدھے ہاتھ سے لکھتا ہے، تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. تو اس طرح سے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں فار ایگزامپل 1987 کے اندر پیدا ہوا ہوں اور کوئی 1985 میں پیدا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں جا کے بیٹھوں گا. بھائی اختلاف ہے، وہ نہیں پیدا ہوا ہے میرے پیدائش کے سال میں. یا مثال کے طور پر میں حوضے سے پڑا ہوا ہوں اور فلاں جو ہے وہ حوضے سے نہیں پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا کہ وہ نہیں. میں جب تک کسی سے اچھی طرح سے بات نہیں کروں گا، اگر میں کسی سے اچھی طرح سے بات نہیں کر رہا ہوں تو میں کس بات کا پتہ دے رہا ہوں؟ اپنے برے اخلاق کا پتہ دے رہا ہوں. اور لاکھ اختلاف کے بعد اگر میں کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر رہا ہوں اور اس نے لاکھ مجھ پر ستم ظریفیاں کر رکھی ہیں، پھر بھی میں اگر اس کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر رہا ہوں تو یہ میرے اچھی تربیت اور میرے اچھے اخلاق کا پتہ دیتا ہے. لہٰذا جب تک انسان ایک خاموشی اختیار کر سکتا ہے، خاموشی اختیار رکھے، کیے رہے. نمبر 2، جب تک کسی کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتا ہے اچھی طرح سے بات کرے. بری طرح سے بات کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمیشہ برائی آتی ہے. ایک اور بات ہے اور روایت ہے امالی توسی کے اندر اسے لکھا ہے سالم ابن ابو حنیفہ. جی ابو حنیفہ تو بڑا مشہور نام ہے. امالی توسی کے اندر یہ روایت موجود ہے. اب غالباً یہ ابو حنیفہ یعنی کہ ثابت ابن دینار کے بیٹے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ جب امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو سالم اپنے مریدوں سے کہتا ہے تم سارے یہاں بیٹھو، میں جاؤں گا، تعزیت پیش کروں گا اور جلدی سے واپس آ جاؤں گا. سالم چلے اور کہتے ہیں کہ بخدا جو شخص وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے تعزیت اس طرح سے کی کہ بخدا جو شخص قال رسول اللہ کہتا تھا آج وہ ہم میں نہیں رہا، چلا گیا. یہ سالم ابن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور وہاں جا کر یہ تعزیت پیش کی امام باقر علیہ السلام کی رحلت پر، ان کے شہادت پر. بخدا جو شخص قال رسول اللہ کہتا تھا وہ ہم میں نہیں رہا. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تبارک و تعالی، جو شخص میری راہ میں ایک کھجور دے گا صدقے میں، اسے کوہ احد سے بڑھا کر اسے اس کا اجر دوں گا. ابھی ہکا بکا رہ گئے، باہر آئے اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، اپنے مریدوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، سالم ابن ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چلا گیا جو قال رسول اللہ کہتا تھا. جب میں نے یہ بات کہی تو جعفر ابن محمد نے کہا کہ قال اللہ سبحانہ و تعالی. یہ اہل ہیں اس علم کے کہ جو انہیں عطا ہوا ہے. ہم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے پر تعجب کر رہے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو قال اللہ سبحانہ و تعالی اگر کہیں تو اس میں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں کہ جو سب سے زیادہ مشیت حق شناس ہیں. حق کی مشیت کو سب سے زیادہ جاننے والے، رب کی مرضیوں کو سب سے زیادہ پہچاننے والی جو ہستیاں ہیں وہ یہی ہیں. اس لیے کہ پروردگار عالم نے اگر ہمیں زمین پر کوئی ایسی ہستیاں بتائی ہیں کہ یہ کیا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کے پاس بھیجا ہے کہ اگر تم میری مرضیوں کو پہچاننا چاہتے ہو کہ میری پسند ناپسند کیا ہے، میرا دین کیا ہے، میری شریعت، میرا راستہ کیا ہے، میری سبیل کون سی سبیل ہے، تو آؤ ان محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس آ جاؤ. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور ایک آخری روایت عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اسی پر چھٹے امام علیہ السلام کی سیرت کے اندر تو بیان کرنے کے لیے ایک سمندر ہے کہ جس کا قطرہ بھی ابھی آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر پائے ہم، اس لیے کہ آپ کے جو اصحاب ہیں، جو آپ کے شاگردان ہیں، ان کا الگ سے ایک پورا باب ہے. کون ہے جابر بن یزید جوفی، کون ہے ابان ابن تغلب، کون ہے حمران ابن عیون، کون ہے جو ابھی نام آیا تھا، کیا نام آیا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے ریپیٹ کروا کے لکھا بھی تھا. جی ایک وہ اور ایک نہیں جو روٹیاں امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر چن رہے تھے. جی معلّہ ابن خنیس.
یہ بہت بڑا نام ہے، مولا ابن خنیس بہت بڑا نام ہے۔ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، ایٹ لیسٹ اب جب جناب جابر ابن یزید جوفی کا نام آ گیا ہے، جابر جوفی جابر ابن عبداللہ انصاری تو نہیں ہے، یہ ایک دوسرے جابر ہیں جو کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کم 30,000 حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں، 30,000 حدیثیں، 40 حدیثیں بھی ہم کو یاد نہیں ہوں گی، 30,000 حدیثیں نہ فقط یہ یاد کی بلکہ ان میں آگے بڑھایا۔ امام صادق علیہ السلام جابر جوفی کے لیے کہتے ہیں کہ لولا جابر، اگر جابر نہ ہوتے تو لسارا اہل کوفہ بغیر حدیثنا، اگر جابر جوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ ہماری حدیثوں کے بنا ہی رہ جاتے۔ امام علیہ السلام اپنے علم کے بارے میں فرماتے ہیں کشف الغمہ کے اندر عبداللہ ابن علی سے، اور انہوں نے عبیدہ ابن بشیر سے یہ روایت کی کہ انی اعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الجنت و ما فی النار و ما کان و ما یکون الی ان تقوم الساعہ۔ مولا فرماتے ہیں کہ زمینوں میں کیا ہے مجھے معلوم، آسمانوں میں کیا ہے مجھے معلوم، جنت میں کیا ہے مجھے معلوم، جہنم میں کیا ہے مجھے معلوم، کلاس کا وقت ختم ہو گیا مجھے معلوم، صرف بات ختم ہونے دیں، الی ان تقوم الساعہ۔ مولا فرما رہے ہیں وما فی الجنت وما فی النار وما کان وما یکون الی ان تقوم الساعہ ثم سکت، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے سارے حالات سرکار امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے۔ ثم قال، پھر فرماتے ہیں کہ انی عالم من کتاب اللہ نظرا ہاکذا، اپنی ہتھیلی کو ایسے کھولا وا کیا اور فرمایا جو کچھ کتاب اللہ کے اندر ہے وہ مجھے ایسے معلوم ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ میرے پاس غابر ہے، مزبور ہے، نکت فی القلوب ہے، نقر فی الاسماء ہے، ہمارے پاس جفر احمر ہے، جفر ابیض ہے، اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو غابر کیا ہے؟ جو ہونے والا ہے اس کے واقعات کو غابر کہا مولا نے، جو ہو چکا ہے ان واقعات کو مولا نے مزبور کہا، جو ہمارے دلوں میں ڈال دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ الہام ہیں، جو ہمیں کان میں سنایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ملائکہ کی آواز ہے، ان کے بات چیت کی آواز ہے، مگر وہ ہمیں کبھی دکھائے جاتے ہیں کبھی نہیں دکھائے جاتے ہیں، پروردگار ان کے اشخاص۔ پھر جفر احمر کیا ہے؟ وہ صندوق ہے کہ جس کے اندر نبیوں کے یا نبی کے ہتھیار ہیں جسے ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام پر برآمد کیا جائے گا۔ اور جفر ابیض وہ صندوق ہے کہ جس میں موسیٰ کی توریت، داؤد کی زبور، عیسیٰ کی انجیل اور باقی آسمانی صحیفے موجود ہیں۔ اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ صندوق یا وہ کتاب ہے، وہ مصحف ہے کہ جس کے اندر قیامت تک کے سارے واقعات کو جمع کر دیا گیا ہے اور انہیں اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کا رزق نصیب فرمائے، خصوصیت کے ساتھ معرفت امام جعفر صادق علیہ السلام ہم سب کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔